ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سب سے آخر میں آخری نبی، آخری رسول، تمام انبیاء کا سردار، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کی ولادت بسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اللہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام رکھتا۔ تو آپ علیہ السلام کی ولادت تمام انسانوں کے لیے وہ خیر اور برکت کا ذریعہ ہے، اور تمام انسانوں کو ہدایت آپ علیہ السلام سے ملی ہے، اور تمام انسانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو آپ کی ولادت کا کیا مقام ہوگا؟ اسلام وہ اللہ نے دین منتخب کیا مسلمانوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھیجا۔ لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات نور ہی نور ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا وہ نور ہی نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ علیہ السلام کو نہیں بھیجا بلکہ ساتھ میں کتاب بھی بھیجا۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام کیسے بہترین نمونہ ہے انسانوں کے لیے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کتاب کے ساتھ بھیجا۔ اب صرف اللہ نے کتاب کو نہیں بھیجا، جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہر کتاب کے ساتھ اللہ نے نبی کو ساتھ بھیجا
تاکہ امت اور انسان اس کتاب کے اندر جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرے، اس پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے قرآن جیسا کتاب دی، تو صرف کتاب نہیں بھیجا کہ یہ کتاب ہے اور اس کو آپ پڑھ لیں اور اس میں احکام ہے اور اس پر عمل کریں، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کتابیں پڑھ سکتے ہیں، زبان سمجھتے ہیں، لیکن کتاب کے پڑھنے سے کوئی کسی فن کا ماہر نہیں بنا جب تک کہ اس فن کے ماہر کے پاس اس کی نگرانی میں کچھ عرصہ نہ گزارے۔ ایک شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور اس نے ڈاکٹری کی تمام کتابیں پڑھ لی، بلکہ اس نے میڈیکل کالج سے مکمل ڈگری حاصل کر لی، تو پھر بھی کوئی اس پر علاج نہیں کرتا۔ حکومت اس کو کسی مریض کی علاج کی اس وقت تک اجازت نہیں دیتی جب تک کہ وہ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس اس کے نگرانی میں کچھ عرصے کے لیے پریکٹس نہ کر، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ جب وہ عملاً بڑے ڈاکٹر کو دیکھے گا تب اس کو سمجھ میں آئے گا، تجربہ ہوگا، پھر جا کر وہ کلینک کھول سکتا ہے، وہ جاب حاصل کر سکتا ہے، اس کو ملازمت مل سکتی۔ ایک شخص جو ہے وہ اگر کسی کتاب سے کھانوں کو یاد کر لے کہ بریانی کتاب میں لکھا ہے پہلے یہ ڈالو پھر یہ ڈالو پھر یہ ڈالو اور بریانی بن جائے، اب وہ شخص صرف کتاب کو دیکھ کر سالن نہیں بنا سکتا، بریانی نہیں بنا سکتا، جب تک کہ کسی ماہر کے پاس رہ کر وہ عملی طور پر اس بریانی کو نہ دیکھ لے کہ کس طرح بنائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھیجا کتاب کے ساتھ کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اہل عرب قرآن کو جانتے تھے، وہ ان کی زبان تھی، وہ ان کی لغت تھی، اب وہ اس کو پڑھ لیتے، سمجھ جاتے، لیکن اللہ نے نبی کو ساتھ میں بھیجا تاکہ وہ اس نبی کو دیکھ کر اس قرآن کی ہدایت پر عمل کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پیغمبر علیہ السلام بہترین نمونہ ہے۔ اب ایک شخص وہ باپ ہے، تو اگر وہ صحیح باپ بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرے کہ آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہن کے والد تھے، تو وہ ایک باپ کی حیثیت سے جب آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرے گا تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ باپ کا کیا مقام۔ ایک شخص اچھا خاوند بننا چاہتا ہے تو وہ پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ کے خاوند تھے، حضرت خدیجہ کے خاوند تھے، تو خاوند کی حیثیت سے آپ نے کس طرح زندگی گزاری، تو پھر جا کر وہ ایک اچھا خاوند بن سکتا۔ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا تاجر بنے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر تجارت کو پڑھے۔ جب آپ نے شام کا سفر کیا نبوت سے پہلے اور پھر وہ پڑھے سیرت کو، تب جا کر اس کو پتہ چلے گا کہ ایک اچھا تاجر انسان کیسے بنتا ہے۔ ایک شخص اچھا مزدور بننا چاہتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے
کہ بچپن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے سے باہر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں کیسے چرائی تھی اور کیسے پالی تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہترین نمونہ ہے انسانوں کے لیے. ایک شخص جو ہے وہ حاکم بننا چاہتا ہے تو وہ مدینے کے حاکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ آپ علیہ السلام نے کیسے فیصلے کیے, یہود کے ساتھ کیسے معاہدے کیے, مدینے کو کیسے پرامن شہر بنایا جس میں آپ کے جان کے دشمن یہود بھی موجود ہیں, عیسائی بھی موجود ہیں, منافق بھی موجود ہے, اور آپ علیہ السلام نے ان سب کے ساتھ نباہ کیا اور سب کو ساتھ لے کر چلے اور مدینے میں آخر تک امن رہا. آپ کیسے حاکم تھے؟ تو اس لیے آپ علیہ السلام کی زندگی تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. آج اگر ہم دیکھ لیں مسلمان وہ پست کیوں ہیں, مسلمان ناکام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑا. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان ترقی کب کریں گے؟ کہتے ہیں جب ان کے پاس مال و دولت زیادہ آ جائے, بڑے بڑے ہنرمند ان میں آ جائے, قابل لوگ آ جائے تو مسلمان ترقی کریں گے. ایسی بات نہیں, مسلمان اس سے ترقی نہیں کر سکتے. کوئی کہتا ہے مسلمان اس وقت ترقی کرے گا جب مسلمان سب متفق اور متحد ہو جائے تب ترقی پہ آئیں گے. نہیں, یہ تو لوگوں کے دعوے ہیں, اور ہر شخص جو بولتا ہے لوگ کان لگا کر سنتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے, اس امت کا علاج کیا ہے, اس امت کے زوال کا, اس کی پستی کا علاج کیا ہے. تو کوئی حکیم کہتا ہے یہ علاج ہے, کوئی حکیم کہتا ہے یہ علاج ہے. تو اگر ایک شخص کا سارا جسم وہ زخم ہو تو آپ کون سے زخم پر مرہم پٹی رکھیں گے, کس زخم کا آپ علاج کریں گے؟ اگر آپ ایک زخم پر مرہم رکھتے ہیں تو دوسرا زخم خالی رہتا ہے. تو اس کے لیے کسی ایسے حکیم کی ضرورت ہے جو ہر فن کا ماہر ہو, ہر بیماری کا اس کے پاس علاج ہو. ایسا نہیں کہ وہ صرف برائے نام حکیم بن گیا اور علاج کر رہا ہے. جیسے ایک علاقے میں حکیم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ درخت پہ چڑھ گیا, اب اس سے اتر نہیں سکتا. لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کو کیسے اتارا جائے. تو ایک ماہر تھا اس گاؤں کا, اس کے پاس گئے, کہا اس طرح ایک آدمی پھنسا ہوا ہے, درخت بھی بڑا لمبا ہے, اونچا ہے, کوئی چڑھ نہیں سکتا, اس کو اتار نہیں سکتے, کیا حل ہے کہ اس کو اتارے؟ اس نے کہا آسان طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ کہا ایک رسا لے لو اور اس کی طرف پھینک دو, جب وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے اس سے کہو اپنے کمر کے ساتھ باندھ لے, اور جب وہ باندھ لے تو تم اس کو نیچے کی طرف کھینچو, آرام سے اتر جائے گا. اب اس نے جب کمر کے ساتھ رسا باندھا اور انہوں نے جب اس کو جھٹکا لگایا, زور دیا, تو زمین پر پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اب وہ بڑے پریشان ہو گئے. پھر آ گئے حکیم صاحب, آپ نے تو کہا تھا کہ بندے کو اتار دے, وہ تو مر گیا. کہا اس کا ٹائم آ گیا تھا, ورنہ کتنے ایسے لوگ تھے جو کنویں میں گر چکے تھے, ہم رسے سے اس کو نکال چکے. اب کنویں سے نکالنا الگ بات ہے اور درخت سے اتارنا الگ بات ہے. اگر آپ کنویں کی رسی سے درخت پر چڑھے ہوئے انسان کو اتاریں گے تو اس کا علاج موت ہی ہوگا, اور کیا ہوگا. اور اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک حکیم صاحب جو ہے وہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو اپنے چہرے کو اپنے چادر سے چھپا دیا. تو ساتھی نے کہا کہ آپ قبرستان کے لوگوں سے کیوں اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں؟ کہا مجھے ان قبر والوں سے حیا آتی ہے, شرم آتی ہے. کہا کیوں آتی؟ کہا یہ سب میرے ہاتھ سے یہاں پہنچے.
یہ سب میرے ہاتھ سے میری دوا کھا کر یہاں تک پہنچے ہیں. یعنی دے ټول خون ما اخیستی دی. زه دومره ماهر یم چې هر یو مې د قبرستان ته را رسولی دی. نو اوس مې دا ټول پیژني ځکه ته مخ پټومه شرم راله راځي. تو اس امت کا علاج کیا ہے؟ تو کوئی کہتا ہے فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے. ذرا اللہ سے بھی پوچھو کہ اللہ کیا کہتا ہے. کہتے ہیں کہ امام صاحب جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو رمضان کا مہینہ تھا، وطر جماعت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے. اب جب اس نے وطر پڑھائی تو آخری رکعت میں وطر کے لیے تو ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، پھر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. اب امام صاحب سے جو ہے وہ بھول گیا اور ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا. تو اب پیچھے مقتدی کھڑے تھے تو اب حیران ہو گئے کہ ہم کیا کہیں. اب یاد غور کرو ډیر کم ځکه خلک روزه کې وا خلک راځي چې پورا کال اکثر راغلی هم نہیں جمعہ. تو ایک نے کہا اس کو، امام سے غوگ سیجھے، امام سے غوگ یعنی غوگ للاس ویسا، غوگ للاس آؤ امام سے کو رکوع للا. امام صاحب تو رکوع میں چلا گیا. اب وہ کہہ رہا ہے پیچھے سے کان یعنی کان تک ہاتھ اٹھاؤ. امام صاحب کان تک ہاتھ اٹھانا بھول گئے. وہ غوگ نو امام صاحب پر رکوع کې ونه هغه سم قارندو کې سم هغه پسې راتاو شو او سم اسخا کنزله ورته وکړه. ورته وی لګ ماته خلق وښه کنه ماته خلق صبر وکړه چې زسکوما زبر ور سره ځان نه راکاګم مخې ته ماته پته ولګېده کنه چې وخت پاتې شو. څه مطلب یہ ہے کہ آگے جا کر میں سجدہ سہو کروں گا نا بات ختم ہو گئی. ذرا میرا بھی تو سن لے کہ میں کیا کر رہا ہوں، آگے ذرا انتظار تو کرے. تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی بھی تو سنو. تو اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس امت کا علاج یہ ہے کہ یہ امت اپنے نبی کی اتباع کرے، اپنی نبی کی اتباع کرے، اپنے نبی کو اپنا آئیڈیل بنا دے، نمونہ بنا دے اپنے لیے. اب ہم کہیں گے ہم نے تو نمونہ بنا دیا ہے. اور جی کیسا نمونہ بنایا ہے؟ کیسا نمونہ بنایا ہے؟ نمونہ ایسا ہوتا ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، فارس کا واقعہ ہے. ایران کے بادشاہ نے بلایا، مسلمانوں سے کہا کہ اپنے کسی عقل مند انسان کو بھیجے، میں اس سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ربعی ابن عامر یہ چلے گئے. جب یہ چلے گئے تو اندر جب پہنچے، بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا اکرام کیا، مہمان بنایا، کھانا لگایا، دسترخوان پہ بیٹھے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھانے لگے. جب کھانا کھانے لگے تو ایک لقمہ دسترخوان پہ گر گیا، کچھ ٹکڑا دسترخوان پہ گر گیا. تو حضرت حذیفہ نے وہ لقمہ اٹھایا دسترخوان سے، اس کو صاف کیا اور کھانے لگا. ساتھ میں ایک ساتھی بیٹھا ہے، اس نے کوہنی ماری، اشارہ کیا کہ یہ جو عجم ہے یہ اس کو بہت برا سمجھتے، دا خلق دا ډیر بد ګڼي او سپک ګڼي چې دا دومره وږی سړی دی دسترخوان نه چې دی نو دغه اوچتوي، دا لقمه اوچتوي او نوڼی اوچتوي او پوټی اوچتوي. تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ نَبِيِّ لِهَؤُلَاءِ الْحُمُقَاءِ، کیا میں اپنے نبی کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ؟ یہ تو بے وقوف ہے، میں تو بے وقوف نہیں. یہ ہے آئیڈیل شخصیت کہ نبی آپ کا آئیڈیل ہے، آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو اپنے نبی کی طرح بنا دو، اپنا اوڑھنا بچھونا نبی کی طرح بنا دو، اپنا کھانا پینا نبی کی طرح کر دو، اپنا سونا جاگنا نبی کی طرح کر دو، اپنے معاملات، اپنے تعلقات، اپنی رشتہ داریاں نبی کی طرح کر دو، اپنے گھر کو نبی کی سنتوں سے آراستہ کر لو. یہ ہے آئیڈیل نمونہ.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکے میں بھیجا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ اپنے کزن کے ہاں ٹھہر گئے، رات گزاری، اب صبح نکلے، حرم شریف جا رہے ہیں مشرکین مکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے۔ تو حضرت عثمان نے جو ازار پہنا تھا تہبند، تو وہ جو تہبند تھا، ازار تھا، وہ پنڈلی تک تھا، یہاں تک تھا، بہت اوپر تھا پاؤں سے۔ تو اس کے چچا زاد بھائی نے اس سے کہا کہ یہ جو ازار ہے اس کو نیچے کر لو، پاؤں تک کر لو، کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اس مکے کے اندر جس کا ازار جتنا نیچے ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا انسان تصور کیا جاتا ہے، اور جس کا ازار جتنا بڑا اوپر ہوتا ہے اس کو اتنا نیچے انسان سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا اچھا اوہو مجھے تو مذاکرات کرنے ہیں، اب مذاکرات کے لیے جانا ہے تو ٹائی لگانا ہے، پینٹ شرٹ پہننی ہے، ان کی بولی کو اچھے انداز سے بولنا ہے، ان کے طور و طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا، حضرت عثمان نے کہا وہ رہنے دو، وہ اس کو بڑا سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہے، میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ میرے نبی کا ازار یہاں تک ہوتا ہے، تو میں کیسے اپنے نبی کے طریقے کو ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دوں۔ یہ ہے آئیڈیل شخصیت۔ نن منگوایو کنا چې پیغمبر د ټولو نه اوچت دی او زما ډېر خوښ دی، خو لږ ځان ته مونږ وګورو د پیغمبر طور طریقے را پکې شته کنه۔ آج ہم دسترخوان پر کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ شرمندگی ہوتی ہے، ہندوؤں کا رواج اپنائیں گے۔ جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ہندوؤں کی ساری رسمیں اس میں ہم اپنی پوری کرتے ہیں، اگر پوری نہیں ہوتی تو میرے نبی کا طریقہ اس میں پورا نہیں ہوتا۔ میرے نبی کی سنت وہ مسلمان کی شادی میں ذبح ہوتی ہے، میرے نبی کی سنت مسلمان کی شادی میں یتیم بن جاتی ہے۔ خلق بسوئی، لوگ کیا کہیں گے، اتنی سیدھی سادی شادی چاہتا ڈو پتہ ہونے لگے دا کہ دا وعدو کا جنازہ ہوا، دا خوشحالی ہو کا دا غم ہو، او تپوستے ہو کہ وَإِذَا غَٹَ عاشق رسول یما، میں بڑا عاشق رسول ہوں۔ کیوں جی؟ کہتے 12 ربیع الاول کو میں جشن میلاد مناتا ہوں، جشن میلاد مناتا ہوں، میں بڑا عاشق رسول ہوں کیونکہ میں ربیع الاول میں چراغاں کرتا ہوں، میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں بڑا عاشق رسول ہوں کیونکہ میں ربیع الاول میں لوگوں کے لیے جلوسوں کے لیے سبیلے لگاتا ہوں، میں بڑا عاشق رسول ہوں۔ اب عشق رسول کا معیار وہ جھنڈیوں کے ساتھ، چراغاں کے ساتھ اور جشن میلاد منانے کے ساتھ ہو گیا۔ جو یہ کرے گا وہ بڑا عاشق رسول ہے۔ اب اس کا چہرہ صفن صفا لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، نئی مخبانی گرشتا، نئی لباس تا پیغمبر مطابق دے، سنت یا حلال کری دی، وعدی دا ہندوانو پا طریقہ دے، او غمی دا عیسائیانو پا طریقہ باندے دے، او کاروباری دا سکھانو پا طریقہ دے، او لوی عاشق رسول دے، بڑا عاشق رسول ہے۔ میرے بھائیو یہ عشق رسول نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری ہم اسی طرح گزارے۔ اگر آج ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ علیہ السلام کے اصولوں کو اپنانا ہوگا، آپ علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ سیرت کا پیغام یہی ہے کہ مسلمان رسول اللہ کی سیرت کو اپنائے، رسول اللہ کے اخلاق کو اپنائے، اپنے کردار سے جھوٹ کو نکالے، اپنے کاروبار سے ملاوٹ کو نکالے۔ آپ علیہ السلام بازار تشریف لے گئے،
اور ایک شخص جو ہے وہ غلہ بھیج رہا ہے، آپ علیہ السلام چلے گئے، غلے کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس کو پلٹ دیا تو اندر سے وہ گیلا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج تو بڑا عاشق رسول ہوگا لیکن 2 نمبر نہیں 4 نمبر کا مال بھیجے گا، بس ربیع الاول میں جشن منائے گا، یہ پکا مسلمان ہے، عاشق رسول ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دھوکہ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، حرام مال نہ بیچو، لوگوں کو تکلیف نہ دو، لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے آپ علیہ السلام کی سیرت۔ اگر ہم نے آپ علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لیا اور ہم نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل رہنما بنا دیا تو دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے رہنما یہ ہمیں پھر بونے بونے نظر آئیں گے، یہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ آج ہم دیکھ لیں نا، ہمیں جن سے محبت ہے ہم کیا کرتے ہیں، وہ داغا پشان سٹائل، داغا پشان ویختہ۔ ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں تو میں نے کہا کہ مشین لگاؤ 4 نمبر، ایک بچے کا والد آیا، بچے کو لے آیا، کہا کہ جی اس کو اس طرح چھوڑ دیں۔ میں نے کہا یہ سارے بچے بیٹھے ہوئے، 4 نمبر مشین لگائی، آپ کے بچے کو ایسے بٹھا دیں۔ تو اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا ابو میں تو مشین نہیں لگاتا۔ انہوں نے کہا امام صاحب نہیں لگا سکتا۔ میں نے کہا نہیں لگا سکتا تو لے جاؤ۔ آپ اتنے مجبور ہیں اور اتنے جو ہے آپ جو ہے اپنے بچے کے پیار میں اتنے پاگل ہیں تو آگے جا کر یہ بچہ کیا بنے گا، آگے جا کر یہ کیا نخرے دکھائے گا۔ جب بچپن میں وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو 15 سال کی عمر میں اور 20 سال کی عمر میں وہ آپ کی بات کیا مانے گا۔ تو ہم اس کی طرح اپنے آپ کو بناتے ہیں، اپنے لیڈر کی طرح۔ وہ کھانا کس طرح کھاتا ہے ہم اس طرح کھاتے ہیں، وہ چلتا کس طرح ہے ہم اس کی نقل کرتے ہیں۔ تو ایمان سے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے یا اس اپنے لیڈر کے ساتھ محبت ہے؟ محبت تو یہ ہے، محبت خدا دے چی داغا پشان خوراک کے، داغا پشان خلہ جوڑے، داغا پشان خبر کے، داغا پشان زی، داغا پشان قتل کے، داغا پشان کلر لباس اغندی، داغا پشان سپلی چی دین اسال نہ جوڑے۔ مین خدا دا اسی دا مسلمان پکور کی پیداشی ہوئے، پغلطی باندی راغلیو، نورو ٹول طریقے زمونگا آغا دی کم چی دا ہندوانو دی، دا ہندوستان ہندو چی کم کار کئی، نن مسلمان ہم اقا کار کئی، منگا عاشق رسول یو، زمونگا مسلمانی ارزان دا، ہماری مسلمانی سستی ہے اور آسان ہے۔ صرف رسول اللہ کے عشق کا دعویٰ کرو، باقی کاروبار ہو گیا، لین دین ہو گیا، معاملات ہو گیا، غمخواری ہو گئی، سب کچھ اس کو اپنی مرضی کے مطابق کرو۔ صرف نام اپنا رکھا ہے ابو بکر، آگا قصہ دا وہی سڑے چدین آگا روانو، ایک آدمی جا رہا تھا ہندو، وہ راستے میں قبلے کی طرف، مسجد کے قبلے کی طرف جو ہے وہ پیشاب کر رہا تھا۔ مسلمان نے دیکھا، اس کو ایک لات ماری، کہا خبیث جو ہے ہمارے قبلے کی طرف پیشاب کرتا ہے۔ اس نے کہا جی غلطی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی۔ اب دوسرے دن جب وہ ہندو جا رہا ہے، دیکھا مسلمان خود قبلے کی طرف پیشاب کر رہا ہے منہ کر کے، تو اس نے کہا کل تو مجھے منع کر رہا تھا، آج خود جو ہے پیشاب کر رہا ہے۔ وہ اٹھا اور ایک تپڑ پھر مارا۔ اس نے کہا میرا قبلہ ہے، میری مرضی ہے، منہ کروں یا پش کروں، تم کون ہم سے پوچھنے والا؟ رتسو کہ زمان مرضی دا کورتا محکوم او کورتا شاکوم، مونگا مسلمانانیو، مونگا چی سکو آغا بکو دا چارا پا کی سکار نشتا۔ ہاں دا پیغمبر علیہ السلام صلی مینا دیر لویا دا، دمرا مینا میدا چی پر ربیع الاول کی چراغا کوما، پر ربیع الاول کی میلاد مناو ہما، پر ربیع الاول کی خلقو باندیو بتقسوما تقسیموما، دا دین نور غٹ مینا ستویلشی۔ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کی سیرت اور آپ علیہ السلام کی سنت اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا